ہمارے پاس فلڈ کی ٹیکنالوجی اکوپمنٹ پورا نہیں ہے. ہم ادھر ادھر کی خبریں پتہ کر کے تو فلڈ کو فور کاسٹ کرتے ہیں. کدھر ہیں ہمارے ریڈار اسپیشلسٹ جو ہونے چاہیے؟ کتنے ریڈار ہیں؟ کب کے ہیں؟ کتنی ایج ہے ان کی؟ کیا ان کی ایفیشنسی ہے؟ کہ وہ کس نے، اگر ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہیں کلائمیٹ پہ، اور اس سے پہلے بھی جب فلڈ آیا تھا سندھ میں اتنا اور سارا کچھ، پھر بھی پیسے بڑے آئے تھے، بلینز کے حساب سے پیسے آئے تھے. وہ بھی ٹھیکیداروں کو گھر بنانے کے، کوٹھے بنانے کے چکر میں کچھ نکال کے ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں کیے جا سکتے تھے کلائمیٹ کے. کلائمیٹ کی منسٹری کیا کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ میری بہن شزرا ہیں ادھر، سمجھدار ہیں، کمپیوٹر، ان کے والد صاحب بھی بڑے صحیح پارلیمنٹ. شزرا خواجہ؟ نہیں جی خواجہ نہیں، یہ منصب ادھر سے ہیں، شزرا منصب ہے. اور ایک منسٹر تو ویسے شہری رحمان ہے نا کلائمیٹ کی غالباً. سر یہ اگلے دن میں نے ان کا دیکھا، شاید یہ پھر اسٹیٹ منسٹر ہوں، یہ اسٹیٹ منسٹر، ان کو بھی کچھ ہوگی، کچھ شہری کو بھی ہوگا. تو شہری بھی کمپیٹنٹ ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے. وہ فارن افیئر بھی جانتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ایمبیسڈرشپ. تو منسٹر نہیں ہے غالباً، کمیٹی کے کچھ وہ فنڈ بھی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. شہری کی، بلاول کی، جتنے بندوں کو ہم نے ہائیسٹ میڈل دیے ہیں، ابھی ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں ہم نے، بھیجے ان کو بھیجے. پٹے سے کیا تاثر دینا سر ان کو وہ بڑا خوبصورت ہیں سر، وہ میڈل دیے ہیں، اچھا کیا دیے ہیں، ان کا کام بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو بھیجیں بھی جا کے دوبارہ یہ جو سوات میں تباہی ہوئی ہے دنیا کو بتائیں، دنیا کا فنڈ اکٹھا کریں. ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ جتنی تباہی ہو گیا اس کو ہم ری بلڈ کریں اور ریکور کریں. ایک دوسری بات یہ کہ کس نے جنگل کاٹے ہیں؟ خان صاحب کا بلین ٹری کدھر ہیں؟ 1 بلین، 1 ارب درخت. اور یہ کے پی کے جوان پوچھتے ہیں، ان کے ووٹر پوچھتے ہیں. اتنا انہوں نے مجھے اتنے میسج آئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ کہتے ہیں جی آواز ریز کریں کہ یہ 1 بلین درخت لگے ہوتے تو یہ فلڈ کنٹرول ہو جاتے. آپ اگر سلوپ کے اوپر، پہاڑ کے سلوپ پہ درخت لگائیں گے تو وہ کنٹرول کریں گے. یہ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ ان کا رول یہ ہے. کدھر ہیں وہ درخت؟ وہ کروجن اور ایروجن دونوں روکتے ہیں. وہ اتنے سال تو یہ انہوں نے اتنے سال پہلے لگائے تھے، 1 بلین جو خرچ کیا تھا اس کی ڈیٹ نکال لیں. ابھی وہ تو درخت پورا ہونا چاہیے، 4-5 سال ہو گئے ہیں. کدھر ہیں وہ تو جنگل کے جنگل. آپ تو ایک اچھے پلانر ہیں، منصوبہ بندی، آرمی میں بھی ایز چیئرمین انسپیکشن کمیشن. یہ جو ایک دم ایمبیشس پروجیکٹ کا اناؤنس کر دینا دیوانگی میں، یہ میرا اتنا کوئی کامیاب فارمولا نہیں ہوتا. سر کوئی ٹری لگائیں، سر کوئی دیوانگی لیکن آپ کہیں جی 10 کروڑ ہم ہر سال لگائیں گے. سر کوئی دیوانگی نہیں، بلین کا کہہ کے تو آپ اس منزل کو ایک مذاق کر رہے ہیں. سر کوئی دیوانگی نہیں، یہ بہت سیانے لوگ ہیں. یہ منسٹری بھی یا اپائنٹمنٹ منسٹری بھی لیتے ہوئے نا پہلے اس کا فنڈ دیکھتے ہیں کہ کدھر فنڈ ہیں، وپڈا میں کتنا ہے، انرجی میں کتنا ہے، پیٹرولیم میں کتنا ہے. یہ بڑی سیانی قوم ہے، اور کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا پیسے کے مطابق. ابھی میرا خیال ہے کہ میں آگے حدود کراس نہ کروں. میری گزارش یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ درخت، اگلی بات جو ہے، درخت کاٹے کس نے؟ میں نام لے لوں عمر ایوب صاحب کا بھی، باقیوں پی ٹی آئی کے بھی، سب کا لے لوں. جتنے پی ٹی آئی والے، جتنے پی ٹی آئی کے پی کے کو گورنمنٹ کو 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں، سارے کے سارے درختوں کے چور ہیں اور درختوں کے ٹھیکیدار. کس کو آپ نے دیا پرمٹ؟ کس نے تباہی مچا دی ہے؟ آپ نے درختوں کی تباہی مچا دی ہے. اور جدھر چوری والوں نے چھپائے ہوئے تھے فلڈ نے باہر نکال کے رکھ دی. تھوڑے نہیں، اتنے درخت باہر آئے ہیں چوری والے، اور اتنی تباہی ہوئی ہے. میں ڈیمانڈ کروں گا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو. کیوں نیب سوئی ہوئی ہے کے پی کے کی؟ لوگ کہیں گے لو جی پھر پی ٹی آئی دے مگر پہ گئے. تو پی ٹی آئی تو سر کھا پی کے ڈکار مار جائے، ریکارڈ نکالا بھی تو باقی کوئی تو جگہ چھڑ دے. سر پی ٹی آئی کو 9 معاف ہیں. سر گزارش ہے، ٹمبر چوری کریں، سر میری گزارش 9 مئی کریں، جو مرضی کریں. سر گزارش ہے، پروپیگنڈا مشینری افغانستان کی طرح بڑی مضبوط ہے. سر وہ مضبوط ہے، ان کو تو بلین فنڈ ملتے ہیں سوشل میڈیا کے. 1 لاکھ مسلمان مار دیا سر. ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے، مسلمان ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے اوپر لکھنا ہے، اور اتنا انٹالریبل لکھنا ہے. سر نہیں برداشت. میں آپ کو بتاؤں،
ہم سولجر ہیں. کسی بھی دنیا کی فوج کے کسی بھی سپہ سالار کے اوپر کوئی قوم برداشت اس نہیں طرح کرتی. ہردہ سرائی کوئی نہیں سر کرتا. کوئی برداشت نہیں کرتا. فوجی کو چھوڑیں, کوئی سویلین بھی کوئی برداشت, بھی اس نہیں کو کرتا. نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آپ پاکستان کی افواج کے کسی بندے پہ, سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک, کسی کے اوپر کوئی نیگیٹو نہیں لکھ سکتے. آپ کا بلا وجہ آپ کا آئین, سر بلا وجہ بھی یہ کوئی بلا وجہ وجہ نہیں ہے. سر, وجہ ہی کوئی یہ نہیں, تو بلا وجہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ اور عدلیہ پہ آپ زبان نہیں کھول سکتے. آپ کو اگر کوئی شکایت ہے, ان کا اپنا سسٹم ہے, آپ اس شکایت کو لکھیں, اس کو جو ادارے ہیں ان کو بھیجیں, انکوائریاں کروائیں, اس کا سارا سلسلہ. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے گڑبڑ کی ہے, یا ایسا بندہ جس نے کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ فوج کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. ان کا بہت اچھا سسٹم. فوج معاف نہیں کرتی, کسی کو معاف نہیں کرتی. اچھا کل صاحب, آپ اکاؤنٹیبلٹی اور پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی بہت بات کرتے ہیں اور بڑی متاثر کن ہے, اور ہر بندے کا یہی ڈیمانڈ ہے. اکاؤنٹیبلٹی عدالتوں میں انصاف اور عدالتوں میں کنوکشن ریٹ بڑھنے سے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. پولیس, ایف آئی آر, آرمی, جتنے بھی ادارے ہیں, نیب, یہ ٹل پنجابی میں کہیں ٹل لا لیں تو ایک وکیل کی مار ہے, بس ایک وکیل اور ایک جج کی, ماشاءاللہ وہ پورے کا پورا وہ اس کو پیالہ ہی الٹا سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا. وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں نظر آ رہا کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ریاست کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہم نے حصہ بننا ہے. ہمارے وکلا بھائی اور ہمارے جج بھائی جان, سر میں کے پی کے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن تاثر عمومی یہی ہے. دیکھیں نا, بلین ٹری سامنے نظر آ رہا ہے. جی بالکل. ابھی تک اس کا بلین بلین ٹری کے کیس کے اوپر آیا, کسی نے سٹے لیا ہوا ہے, سٹے دیا ہوا ہے کسی نے, کیوں دیا ہوا ہے؟ اگر جو دیا ہے تو ابھی ویکیٹ کر دیں. جو کچھ بھی اس کے اندر کسی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ٹالا ہوا ہے نا جی, وہ کھول کے باہر نکال دیں. کر صاحب ویسے لا میں امینڈمنٹ کر کے یہ جو ان لمیٹڈ پاور ہے سٹے کی, بے دریغ سٹے دینا اور 4 سال 5 سال اپنی من موج کے مطابق دینا, یہ قدغن لگانا چاہیے. میں سر لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے ہمیں, خاص طور پہ ٹوٹل اس سمت میں. سر ہر سمت میں اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, ہر چیز ڈھیلی پڑی ہوئی ہے, ٹائٹ کرنے کی, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا میرے جوڈیشری کے جج صاحبان بھی اور جوڈیشری کی بار اور بینچ دونوں اس کا احساس کریں اور اس کو اور ٹالیں نہیں. جی وکیلوں کی روزی کا معاملہ ہے, مگر ان وکلاء میں سے ہی جو کمپیٹنٹ ہے اور آنیسٹ ہیں, ان کو سسٹم میں لے لے, ان کو مجسٹریٹ لگا دیں, ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیں, گاؤں تک جانے دیں, تحصیل تک جانے دیں, ڈسٹرکٹ تک جانے دیں, عدالتیں زیادہ کر دیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. اور انہی وکلاء سے لے لے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ جی انہوں نے. تو صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا, یہ ہمارے لاہور میں بھی تھے اور بھی جگہوں پہ تھے, آنرری میجسٹریٹ بھی ہوتے تھے, بڑے رسپانسبل سٹیزن جو ہوتے تھے. سر ابھی دنیا میں نام نہیں لے رہا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. سر دنیا میں جیسے ہم لوگوں نے زندگی کو دنیا میں کمیونٹی اچھے ڈھنگ سے گزارا ہوا ہے, میں دنیا میں خدمات آنرری گزار جی ساری دنیا میں سر یہ سسٹم ہے. اب چل رہا ہے, کمیونٹیز بنی ہیں, ان کمیونٹیز کے مطابق ان کو لیجسلیشن کر کے پاور دی ہوئی ہے, ان کو پاور دی ہوئی ہے ایجوکیشن میں, پولیس میں, اس میں اس حد تک وہ بڑے ٹھیک ٹھاک چلاتے ہیں. اور ان کا کمپٹیشن کرائیں, ان کا کمپٹیشن ہو کے کون بہتر رزلٹ دیتا ہے. سر ادھر کوئی ہر جگہ پہ نظام پینکچرڈ ہے, اس پینکچرڈ نظام سے مافیاز فائدہ اٹھا رہے ہیں, عوام نہیں فائدہ اٹھا رہے. عوام کا سسٹم آف گورننس وہ ابھی تک ڈھیلا پڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ, اس کو بہتر کریں.